جو چیز ٹرینڈ میں چل رہی ہوتی ہے ہم اس میں کود پڑتے ہیں کہ دیکھو یار فلاں نے یہ کام کیا، ماشاءاللہ دیکھو یار وہ تو بڑا فٹ ہو گیا، وہ بڑا سیٹ ہو، اتنے کا چوزا، اتنے کی خوراک، اتنا خرچہ اور بعد میں اتنے پیسے۔ موسٹلی جو مرغیوں کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں انہوں نے دماغ میں اسی طرح کی ہی فیزیبلٹی بنائی ہوتی ہے۔ لون لے کے انویسٹمنٹ نہ ہو، قرضہ لے کے جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو 50% آپ کے اوپر اس قرضے کا بوجھ۔ کون سی نسل زیادہ منافع دے سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو پولٹری آئیڈیاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیروفیت سے ہوں گے۔ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کون سے لوگ مرغیوں کے کاروبار میں آ سکتے ہیں اور اس کاروبار میں آنے سے پہلے کن کن چیزوں پر کام کرنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نئے بندے کون سی بریڈ پر کام کریں شروع میں اور پھر کس بریڈ کو لے کر کے چلیں۔ اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے دوست ہیں جو مرغیوں کے کاروبار میں نہ آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے تعارف ضروری سمجھتا ہوں۔ نام منکوش احمد ہے اور فیصل آباد میں پولٹری آئیڈیاز کے نام سے ہم فارم چلا رہے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل پولٹری آئیڈیاز کے نام سے، فیس بک پیج پولٹری آئیڈیاز کے نام سے، اور ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.poultryideas.com یہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو یاد سے سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ دیکھیے ایک بات بہت کٹ اینڈ کلیئر ہے، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہر ایک بندے کے اندر کسی ایک خاص کام کو کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے جس کو وہ بڑی آسانی سے بخوبی کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہم اس خوبی کو تلاش کرنے کی بجائے ہم دیکھا دیکھی کاروبار میں آتے ہیں۔ جو چیز ٹرینڈ میں چل رہی ہوتی ہے ہم اس میں کود پڑتے ہیں کہ دیکھو یار فلاں نے یہ کام کیا، ماشاءاللہ دیکھو یار وہ تو بڑا فٹ ہو گیا، وہ بڑا سیٹ ہو گیا، بڑا نام چل رہا ہے آج کل اس کاروبار کا۔ دیکھو وہ فلاں دوست نے کیا تھا، وہ کدھر پہنچ گیا، ہر کوئی بندہ اس کام میں لگا ہوا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی آ جاتا ہوں۔ اب اسی غلط فہمی میں کہ یار فلاں نے کیا تھا تو وہ ماشاءاللہ آج فٹ ہے، آج وہ سیٹ ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس کام میں آ جاؤں، بغیر کہ سوچے سمجھے کہ یار اس کاروبار میں ہرڈلز کون سی ہو سکتی ہیں۔ ہر کاروبار کی اپنی نیچر ہوتی ہے، ہر کاروبار میں کہہ لیجئے کہ بہت ساری پرابلم بھی آتی ہیں۔ جو بندے کاروبار کو سمجھتے ہیں وہ ان پرابلم سے نکل آتے ہیں، جو نہیں سمجھتے وہ اپنا اچھا خاصا پیسہ اس کاروبار میں لگا لیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اپنے پولٹری بزنس کی طرف۔ جو نئے بندے اس کام میں آنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ مرغیوں کو پالنا بہت ہی آسان کام ہے، جسٹ آپ نے چوزا رکھا، خوراک ڈالی، پانی دیا، 2-3 مہینے بعد آپ کا فلاگ ریڈی، بیچا، پیسے کمائے، جیب میں ڈالے نیا فلاگ، اور خام خیالی وہ کہہ لیجئے کہ ایک دماغ میں فیزیبلٹی بنا کے رکھی ہوئی جی اتنے کا چوزا، اتنے کی خوراک، اتنا خرچہ اور بعد میں اتنے پیسے۔ موسٹلی جو مرغیوں کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں انہوں نے دماغ میں اسی طرح کی ہی فیزیبلٹی بنائی ہوتی ہے کہ یار یہ ٹوٹل میری اتنی انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس انویسٹمنٹ میں ان کے فیکٹر کیا ہوتے ہیں؟ صرف یہ 3-4 فیکٹر ہوتے ہیں۔ یار یہ چوزا آئے گا اتنے کا، یہ میرے رینٹ کا خرچہ آئے گا، یہ میری خوراک کا خرچہ آئے گا، دیٹس اٹ۔ بٹ بیچ میں جو پرابلم آتی ہیں، جو ادر ایکسپینسز ہوتے ہیں، ان کو وہ تب فیس کرتا ہے جب وہ اس کام میں آ جاتا ہے۔ اب میں آپ دوستوں کے ساتھ چھوٹا سا اپنا ایکسپیرینس اور اس سے جو میں نے ابھی تک اخذ کیا ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ والے کام آپ بآسانی کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ سے یہ والے جو عمل ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ سے نہیں ہو سکتے تو برائے مہربانی اپنا ٹائم اور ساتھ ہی ساتھ اپنا پیسہ بچائیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ وہی کام کریں، یا پھر اگر آپ کوئی نیا کام کی تلاش میں ہیں تو اس سے بہتر جس کام میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس کام میں آئیں تاکہ آپ کا پیسہ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ٹائم دونوں چیزیں بچ سکیں۔ تو سب سے پہلی اگر میں بات کروں تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی اپنی ذاتی انویسٹمنٹ ہو، لون لے کے انویسٹمنٹ نہ ہو۔ قرضہ لے کے جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو 50% آپ کے اوپر اس قرضے کا بوجھ رہتا ہے، اس قرضے کا سٹریس رہتا ہے آپ کے دماغ میں۔ آپ ہر کام کو ڈر کے اٹھائیں گے، یار اگر خدا نہ خواستہ لاس ہو گیا تو کیا ہوگا، پہلے ہی میں نے قرضہ لے کے کام شروع کیا ہے، اب اگر اس کام میں نقصان ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو برائے مہربانی اگر آپ کے پاس اپنی ذاتی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو مرغیوں کا کام میں نہ آئیے۔ بے شک تھوڑا کام کر لیں، چھوٹی انویسٹمنٹ سے کر لیں، جتنی آپ کے پاس اپنی ذاتی انویسٹمنٹ ہے
اس سے آپ اتنا کام شروع کر لیں، یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے جو آپ قرضہ لے کے. اگر 3 لفظوں میں اس بات کو سمرائز کروں تو وہ آ جاتا ہے جی، آپ صبر والے ہوں، آپ کے اندر قوت برداشت ہو، اور آپ کے پاس اپنی انویسٹمنٹ ہو. اب بات کر لیتے ہیں اس کاروبار میں آنے سے پہلے کن کن چیزوں کے اوپر آپ کو کام کرنا لازمی ہے. سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ آپ مرغیاں اگر پالنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان مرغیوں کے پالنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ آپ آج جو چوزا ڈال رہے ہیں یہ کس مقصد کے لیے ڈال رہے ہیں. مطلب آپ اس کو گوشت کے لیے ڈال رہے ہیں، آپ اس کو ایگ کے لیے ڈال رہے ہیں، یا پھر آپ اس چوزے کو 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ یا بریڈر بنا کے اس کو سیل کرنا ہے. یہ آپ کو چوزا ڈالنے سے پہلے معلوم ہو. اگلی اور بہت ہی اہم بات، آپ نے اگر اس کو گوشت کے لیے ڈالنا ہے تو آپ کو پہلے سے معلوم ہو، پہلے سے اس چیز کا انتظام کر کے رکھیں اپنے بائر کا کہ آپ نے گوشت کہاں پہ سیل کرنا ہے. اگر انڈے کے لیے ڈال رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے ایگ کہاں پہ سیل کرنے ہیں. چوزے کے لیے ڈال رہے ہیں، 1 مہینے والا چوزا کر کے سیل کرنا ہے، 2 مہینے والا کر کے سیل کرنا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو معلوم ہو، آپ کے پاس وہ چیزیں ہوں کہ یار جب میرا مال ریڈی ہو جائے جو میں نے سوچا ہوا ہے اس کو میں نے کہاں پر کیسے سیل کرنا ہے. اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں معلوم اور بغیر ان چیزوں کے اوپر کام کیے آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو جب آپ کا مال ریڈی ہوگا تو آپ کے لاس میں جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایز کمپیئر ان بندوں کے جنہوں نے پہلے سے اس کے اوپر کام کیا ہوتا ہے. اور یہی وہ عمل ہے جس سے آپ کو اس بزنس میں 4 پیسے ملنے ہیں. ہم یہاں پہ سب سے بڑی غلطی یہ کر لیتے ہیں کہ ہم مرغیوں کو پالنے کے طریقے دیکھ لیتے ہیں، مرغیوں کی بیماریوں کے اوپر کام کر لیتے ہیں، شیڈ کے اوپر کام کر لیتے ہیں، لیکن جو مین چیز ہوتی ہے ہم اس کے اوپر 0% ہم نے کام کیا ہوتا ہے کہ یار جب ہمارے پاس مال تیار ہوتا ہے تو ہم نے اس کو سیل کیسے کرنا ہے، ہم نے گوشت کہاں پہ سیل، اگر گوشت کے لیے سیل کرنا ہے تو یہ مال کس کو کیسے سیل کرنا ہے، اگر ایگ کے لیے سیل کرنا ہے تو کس کو کیسے سیل کرنا ہے، اس پہ لازمی کام کیجیے گا. اب دوست سوال کریں گے کہ سر جی اس کے اوپر بھی بتا دیں، تو آلریڈی میں نے اس کے اوپر بھی 3-4 ویڈیو بنائی ہوئی ہیں. ان ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ پلیز جا کے ڈسکرپشنز میں وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا. نیکسٹ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے کہ مرغیوں کو کیسے پالا جاتا ہے، چوزوں کو کیسے پالا جاتا ہے، ان کو خوراک کب کون سی کتنی دی جاتی ہے، ان کو ماحول کیسا دیا جاتا ہے، گرمیوں میں ان کو کیسا ماحول دیا جاتا ہے، سردیوں میں ان کو کیسا ماحول دیا جاتا ہے، ان کو پانی کتنا دیا جاتا ہے، کتنی بار پانی چینج کیا جاتا ہے اگر آپ مینول ڈرنکر استعمال کر رہے ہیں. اور سب سے اہم بات کہ مرغیوں کو بیماریاں کون کون سی لگتی ہیں، کس کس وجہ سے لگتی ہیں، کون کون سی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ وائرل ہیں، کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ انوائرمنٹل ڈیزیز ہوتی ہیں. یہ آپ دوستوں کے ساتھ چند میں ویکسین کی جو ہے وہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں. یہ چند ایک بیماریاں نہیں ہیں، یہ اچھی خاصی بیماریاں ہیں جو مرغیوں کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم، یہ وائرل ڈیزیزز ہیں جو لگ سکتی ہیں. یہ صرف وائرل ڈیزیزز کے اگینسٹ یہ ویکسین ہے. اور یقین کریں کہ وائرل ڈیزیزز کو آپ بہت حد تک قابو میں رکھ لیتے ہیں لیکن انوائرمنٹل ڈیزیز آپ کے قابو میں نہیں آتی. یہ انوائرمنٹل ڈیزیز مطلب کہ ماحولیاتی، آپ نے برڈ کو وہ ماحول نہیں دیا ہوا جس کی وجہ سے آپ کا برڈ بیمار ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ سے غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے، اس پہ بھی آپ نے لازمی کام کرنا ہے. اب دوست احباب مجھ سے یہ کہیں گے کہ سر آپ نے یہ پوائنٹ تو بتا دیے تو یہ بھی بتا دینا تھا کہ ان کے اوپر کام کیسے کرنا ہے. تو یقین کریں کہ اس کے اوپر میں نے 20-25 ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آلریڈی. ان تمام ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے. آپ میرا چینل پولٹری آئیڈیاز اس کو ڈیٹیل سے وزٹ کریں گے تو آپ کو یہ ساری ویڈیوز میرے چینل پہ مل جائیں گے. دوستو یہ چند ایک پوائنٹ تھے جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اور یہ آپ ان کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں دین موسٹ ویلکم، آپ پولٹری کے بزنس میں آ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اٹس اے ویری بگ ٹف جاب اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت کمپلیکیٹڈ سا کام ہے، تو بہتر ہے سر آپ اس کام میں نہ آئیں. اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ریسرچ کر لی، آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا تو آپ نے ایک کام اور کرنا ہے. آپ نے کسی فارم پہ ایٹ لیسٹ 2 ہفتے ضرور لگانے ہیں. اپنے قریبی فارم جو بھی آپ کا ہے وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. فیصل آباد جو ریجن میں ہیں جو میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں تو صاحب آپ موسٹ ویلکم. ایک ٹائم میں 2 ہی بندوں کو میں انٹرٹین کرتا ہوں، میکسیمم 2 ہفتے ہی میرے پاس وہ کہہ لیں کہ کام کر سکتے ہیں. انشاءاللہ 2 ہفتوں میں ان کو بیسک چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. اب جب آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں، کسی فارم پہ بھی آپ نے ٹائم لگا لیا تو اب اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ آپ نے چھوٹی انویسٹمنٹ کرنی ہے. پہلی بار ہمیشہ چھوٹے لیول پہ کرنا ہے، خود کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹی انویسٹمنٹ کرنی ہے.
تاکہ آپ کو سیکھنے کا موقع زیادہ سے زیادہ مل سکے اور اس میں رسک آف لاس بہت کم ہو، اور ذہن میں یہ بات رکھ کے کرنی ہے کہ یار یہ تو صرف میرا تجرباتی ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو دین میں اس کو کمرشل لیول پہ لے کے جاؤں گا، نہیں ہوگا تو مجھے یہ تو دکھ نہیں ہوگا کہ یار میری ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے۔ تو اب اگلی اس میں دوستوں بات کر لیتے ہیں کہ کون سی نسل زیادہ منافع دے سکتی ہے اور کون سی نسل پہ آپ کام کریں گے تو آپ کو اچھا پیسہ مل جائے گا۔ دیکھیں سمپل سا فارمولہ یہاں پہ ہے، جتنی مہنگی بریڈ ہوگی سر جی اتنا زیادہ رسک ہوگا، رسک آپ کو پرافٹ کا بھی ہوگا، رسک آپ کو لاس کا بھی ہوگا۔ کوئی بھی بریڈ دیکھیں جو برائلر کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں اور وہ اس میں پیسہ بچا بھی رہے ہیں، سم ٹائم ان کو لاس بھی ہو جاتا ہے، سم ٹائم ان کو پروفٹ بھی ہو جاتا ہے۔ یہی حال وائٹ لیئر والے کا ہے، ان کو پروفٹ بھی ہو جاتا ہے، ان کو لاس بھی ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ صورتحال جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈن مسٹری والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہی صورتحال آسٹرالوب کی ہے، یہی صورتحال لائٹس و سیکس کی ہے۔ بس سین یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بریڈ جتنی مہنگی ہوتی جاتی ہے اس میں رسک کا فیکٹر اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر میں اپنی بات کو مختصر کروں تو جو بھی نئے بندے اس کام میں آنا چاہتے ہیں ہمیشہ سستی بریڈ سے سر کام شروع کیجئے گا، اس میں لاس کا جو رسک ہوگا وہ بہت کم ہوگا، سیکھنے کا عمل آپ کا چل رہا ہوگا۔ بے شک آپ نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے اس کے اوپر، بے شک آپ نے دوسرے فارم پہ بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے۔ دیکھیے نئے ڈرائیور کے لیے ہمیشہ نئے رستوں پہ نئی ہرڈلز آتی ہی آتی ہیں، تو اسی طرح نئے بزنس مین کے لیے نئی پرابلم کا سامنا اس کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی، جو بھی دوست اس کاروبار میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو بھی یاد سے سبسکرائب کیا کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔